نہیں، ریڑھ کی ہڈی کا جو مہرا ڈسلوکیٹ ہوا ہے وہ جب تک اپنی پراپر جگہ پر فٹ نہیں ہوگا یہ تیز حرکت نہیں کر سکے گا۔ البتہ اس کے اعصاب کی رگ چونکہ اس مہرے کی ڈسلوکیٹ ہونے کی وجہ سے دب گئی تھی وہ اب حرکت میں آ جائے گی۔ اس طرح یہ تکلیف بھی محسوس کرے گا اور بول بھی سکے گا۔ سالیہ نے جواب دیا، تم ماہر ہو کیا؟ کبھی ڈاکٹر لگتی ہو کبھی ایجنٹ۔ نازی نے کہا تو سالیہ بے اختیار ہنس پڑی، ہمیں ان سب چیزوں کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، سالیہ نے کہا، اور اسی لمحے سائمن کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس کے جسم نے ذرا تیزی سے حرکت کی، لیکن یہ صرف حرکت تھی، اور پھر تو جیسے چیخوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر چند لمحے چیخنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب شدید تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ سائمن نے رک کر کہا، تمہاری ریڑھ کی ہڈی کا ایک خاص مہرا ڈسلوکیٹ کر دیا ہے، اور اب جب تک یہ مہرا واپس اپنی جگہ پر نہیں جائے گا تم اسی حالت میں رہو گے، اور یہ سن لو کہ میں چاہوں تو چند لمحوں میں اس مہرے کو ایڈجسٹ کر سکتی ہوں، ورنہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتا، اور تم اپنی باقی عمر اسی حالت میں رہو گے، اپنے اوپر بھن بنانے والی مکھی بھی نہ اڑا سکو گے۔ سالیہ نے کہا تو سائمن سے زیادہ ساتھ کھڑی نازی نے بے اختیار جھرجھریاں لینا شروع کر دیں۔ مجھے مار ڈالو، اس حالت میں زندہ مت چھوڑو، سائمن نے اس بار گھگھائے ہوئے لہجے میں کہا، تم ہمیں وہ پارٹی بتا دو جس نے تمہیں یہ ٹاسک دیا تھا اور اسے کنفرم کرا دو، پھر میرا وعدہ کہ تمہیں نہ صرف ٹھیک کر دیا جائے گا بلکہ تمہیں پولیس کے حوالے بھی نہ کیا جائے گا۔ ہم تمہاری جگہ اس پارٹی سے اپنا معاوضہ وصول کر لیں گے، ہمارا کام ہی یہی ہے، سالیہ نے کہا۔ کیا مطلب یہ کام؟ کیسا کام؟ سائمن نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، ہم اصل قاتلوں کا سراغ لگاتے ہیں اور پھر اپنا منہ بند رکھنے کے لیے ان سے سالانہ بھاری رقوم حاصل کرتے ہیں۔ سالیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا تم قسم اٹھا کر وعدہ کر سکتی ہو کہ تم مجھے ٹھیک بھی کر دو گی اور کسی کو کچھ بتاؤ گی بھی نہیں؟ سائمن نے کہا، اگر تمہیں ہم پر اعتماد نہیں تو ہم ویسے ہی چلی جاتی ہیں، پھر تم جانو اور تمہارا کام، ورنہ ہم نے وعدہ کیا ہے اور تمہیں اس وعدے پر اعتبار کرنا ہوگا، سالیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے اپنے ہی کمرے کی کھڑکی سے دور مار رائفل کے ذریعے رانا فاروق ڈی ایس پی کی گاڑی پر فائر کیا تھا، اور پھر میری پہلی گولی ہی درست نشانے پر پڑی اور کار مڑ کر دیوار سے ٹکرائی اور تباہ ہو گئی۔ اسے قتل کی بجائے ایکسیڈنٹ سمجھا گیا اور سمجھا جائے گا، سائمن نے کہا۔ تمہیں یہ ٹاسک کس نے دیا تھا اور یہ سن لو کہ تمہیں کنفرم بھی کرانا ہوگا، سالیہ نے کہا۔ میں کنفرم کیسے کرا سکتا ہوں؟ سائمن نے پوچھا۔ فون پر کوئی بھی بات کرنا، بہرحال ہمیں کنفرمیشن چاہیے، سالیہ نے کہا۔ وہ فون پر بات نہیں کرتا، اس کا نام کالو دادا ہے اور وہ انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے، لیکن اسے بہت کم لوگ براہ راست جانتے ہیں۔ وہ فون کر کے کام دیتا ہے، پھر کام کرنے سے پہلے آدھی رقم اکاؤنٹ میں پہنچ جاتی ہے اور کام ہونے کے بعد باقی کی آدھی رقم وہ پاکستان کے تمام پیشہ ور قاتلوں سے اپنی مرضی سے کام لیتا ہے، اور بس میں اس سے آج تک نہیں ملا اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی فون نمبر معلوم ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، سائمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پیشہ ور قاتل صرف فون پر کام دے دے، یہ پیشہ ور قاتل کی نفسیات کے خلاف ہے، اس لیے اصل بات بتاؤ، سالیہ نے کہا۔ میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ سب کچھ سچ ہے، سائمن نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم آسانی سے نہیں بتاؤ گے، سالیہ نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک بار پھر خنجر نکالا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور کمرہ سائمن کی چیخ سے گونج اٹھا، لیکن ابھی یہ چیخ ختم نہ ہوئی تھی کہ سالیہ کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور اس کے ساتھ ہی سائمن کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور اس کے دونوں نتنے کٹ گئے۔ نازیہ بڑی حیرت بھری نظروں سے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ سالیہ نے سائمن کی پیشانی پر ابھر آنے والی موٹی سی رگ پر خنجر کا دستہ مار دیا اور سائمن کے جسم کو زوردار جھٹکے لگنے لگے۔ اس کا چہرہ بری طرح مسے ہو گیا۔ بولو، کس نے تمہیں ٹاسک دیا تھا؟ بولو، سالیہ نے دوسری ضرب لگاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ کالو دادا نے، سلطان نگر کے کالو دادا نے۔ سائمن کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے جیسے اس کی خواہش کے بغیر خود بخود باہر آ رہے ہوں۔ سلطان نگر کدھر ہے؟ سالیہ نے چیخ کر کہا، لیکن سائمن کی گردن ڈھرک چکی تھی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ آؤ نازیہ، اس کا ذہن تو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، اب اس سے زیادہ اس سے معلوم نہیں ہو سکتا، سالیہ نے کہا، اور خنجر سائمن کے لباس سے صاف کر کے اس نے واپس اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اس کا کیا ہوگا؟ نازیہ نے سائمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہوٹل سے باہر جا کر ہوٹل والوں کو فون پر بتا دیں گے، وہ خود ہی اسے ہسپتال پہنچا دیں گے، پھر باقی عمر اس کے ہسپتال میں ہی گزر جائے گی۔ یہ پیشہ ور قاتل ہے، نہ جانے اس نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا ہوگا، اب خود ہی سزا بھگتے گا۔
सालिया ने कहा और उसके साथ ही उसने मुड़कर दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर आ गई। उसके पीछे नाजिया बाहर आ गई। फिर होटल से बाहर निकलकर एक पब्लिक फ़ोन बूथ से उसने होटल के फ़ोन नंबर प्रेस करके होटल इंतज़ामिया को साइमन का कमरा नंबर बताकर ये भी बता दिया कि साइमन के अचानक गिरने की वजह से उसे चोटें आ गई हैं और वो बेहोश पड़ा है। फिर उससे पहले कि इंतज़ामिया कुछ पूछती, सालिया ने रिसीवर रखा और फ़ोन बूथ से बाहर आ गई। अब क्या करना है? नाजी ने पूछा। अब वापस जाना है और क्या करना है? सालिया ने कहा और पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी। इस कालू दादा का क्या करोगी? नाजिया ने पूछा। अभी कुछ नहीं, फिर देखेंगे, तुम मुझे मेरे फ्लैट पर ड्रॉप कर दो, सालिया ने कहा। तो नाजिया ने इस बात में सर हिला दिया। सेठ हाशिम अपनी कोठी में बने हुए अपने ऑफिस में बैठा सामने रखे हुए अखबार पर झुका हुआ था। उसके चेहरे पर मुसरत और तमानियत के तासुरात मौजूद थे। आखिर सुपर चीफ ने काम कर दिखाया, सेठ हाशिम ने सीधे होते हुए मुसरत भरे लहजे में कहा और उस लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। आखिर सुपर चीफ ने काम कर दिखाया। यस, सेठ हाशिम बोल रहा हूँ, सेठ हाशिम ने कहा। मौलादाद बोल रहा हूँ सेठ साहब, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। कोई खास बात? सेठ हाशिम ने पूछा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ख़त्म हो गया है जनाब, मेरा मतलब है राना फारूक डीएसपी, मौलादाद ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मेरे सामने अखबार पड़ा है, सुपर चीफ ने बहरहाल अपना वादा पूरा कर दिया है। अब तो तुम्हारे सामने कोई रुकावट नहीं, अब काम को तेज कर दो। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े सेठ तक हर उस शख्स को अगवा कर लो जो कम से कम 50-60 लाख रुपए तावान दे सके। काम को फैला दो। सेठ हाशिम ने कहा। यस सर, हमारा काम तेजी से फैल रहा है। इस वक्त 4 ग्रुप काम कर रहे हैं और सेठ साहब सूरज ग्रुप ने बड़ी कामयाब वारदात की है। सेठ इरशाद वाली और हमें एक ही रोज़ में 2 करोड़ रुपए मिल गए हैं, मौलादाद ने जवाब दिया। हाँ, ये बहुत अच्छी वारदात थी, उन्हें खसूसी इनामात भी दे दिए जाएंगे, लेकिन काम को अब मजीद बढ़ना चाहिए ताकि सुपर चीफ तक भारी रकमात पहुंच सके, सेठ हाशिम ने कहा। जनाब, ये काम बेहद नाजुक होता है, पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करनी पड़ती है, फिर ये भी देखना होता है कि अगवा शुदा के वारसान आसानी से कितनी रकम दे सकते हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें चेक करना पड़ती हैं, फिर जाकर एक कामयाब वारदात होती है जनाब, मौलादाद ने जवाब देते हुए कहा। ये सब कुछ ज़रूर करो, लेकिन कारोबार को मज़ीद बढ़ाओ, अपनी जदोजहद तेज़ कर दो और एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो बड़ी बड़ी रकमात हासिल कर सके। सेठ हाशिम ने कहा। जनाब, ये काम सूरज ग्रुप कर रहा है, लेकिन बड़ी मछलियाँ आसानी से नहीं फंसती, इसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, मौलादाद ने जवाब दिया। ठीक है, हर तरफ से बाखबर और होशियार रहो, पुलिस और खुफिया पुलिस को भी मुआवजा देते रहो ताकि ये लोग सिर्फ रस्मी कार्रवाई करते रहे लेकिन हमारे आदमी को कुछ ना कहें। और हाँ, ये बताओ कि कोई ऐसा ग्रुप तो सामने नहीं आया जो हमारी मेहनत से फ़ायदा उठा रहा हो, सेठ हाशिम ने कहा। नहीं जनाब, इस वक्त पाकिस्तान में तमाम नेटवर्क हमारा ही है, अलबत्ता चंद लोग इनफरादी तौर पर भी काम कर रहे हैं। वो ज़्यादातर छोटे बच्चों को अगवा करके तावान तलब करते हैं और उनमें से अक्सर पकड़े जाते हैं, लेकिन दौलत कमाने का चूँकि उन्हें ये सबसे आसान तरीका लगता है, इसलिए वो पकड़े जाने के बावजूद काम में लगे रहते हैं, मौलादाद ने जवाब देते हुए कहा। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस से ताउन किया करो ताकि पुलिस हमारी मरहून मिन्नत रहे, सेठ हाशिम ने कहा। ऐसा ही होगा जनाब, मौलादाद ने कहा। ओके, सेठ हाशिम ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और एक बार फिर अखबार पर झुक गया, लेकिन कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो सेठ हाशिम ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सेठ हाशिम बोल रहा हूँ, सेठ हाशिम ने कहा। सुपर चीफ बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कदरे भारी आवाज़ सुनाई दी। यस सर, आपने काम कर दिया सर, उस राना फारूक को इस अंदाज में हलाक कराया कि पुलिस भी चक्कर खा गई, सेठ हाशिम ने होशामदाना लहजे में कहा। यह हमारे लिए मामूली बात थी सेठ हाशिम, हमारे मुकाबले में जो भी आएगा इसी तरह मौत से घाट उतार दिया जाएगा, सुपर चीफ ने कहा। यस चीफ, सेठ हाशिम ने जवाब देते हुए कहा। मुझे इत्तलात मिल रही हैं कि चंद पुरस्रार लोग हमारे नेटवर्क के खिलाफ काम कर रहे हैं और 2 साल कबल जिस फोटोग्राफर को हलाक किया गया था उस कत्ल की भी तहकीकात की जा रही है, लेकिन ना पुलिस ऐसा कर रही है और ना ही खुफिया पुलिस। और अभी हाल ही में सेठ इरशाद को सूरज ग्रुप ने अगवा किया है, उसके खिलाफ भी अजीब तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन ये कौन लोग हैं और क्यों काम कर रहे हैं ये मालूम करना ज़रूरी है। तुम उस पर काम करो और किसी ऐसे आदमी को इस काम पर लगा दो जो उन लोगों के बारे में दुरुस्त इत्तलात मुहैया कर सके ताकि उनका खात्मा किया जा सके, सुपर चीफ ने कहा। ये कौन लोग हैं, उनका कोई सुराह बता दें ताकि उस सुराह पर काम किया जा सके, सेठ हाशिम ने कदरे परेशान से लहजे में कहा। होटल रेड स्टार में एक पेशावर कातिल रहता था जिसका नाम साइमन था, उसे राना फारूक की हलाकत के लिए मुंतखब किया गया, उसने ये काम कर दिया, लेकिन फिर मालूम हुआ कि 2 औरतें उसके कमरे में गईं। फिर एक औरत ने फ़ोन पर होटल के इंतज़ामिया को बताया कि साइमन अपने कमरे में जख्मी पड़ा है। होटल इंतज़ामिया ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। हमें जैसे ही इत्तला मिली
ہم نے ہسپتال میں ہی اس کا خاتمہ کرا دیا تاکہ وہ کچھ بتا نہ سکے، لیکن یہ عورتیں کون تھیں اور کیوں انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے، سپر چیف نے کہا۔ ایسی صورتحال میں تو سپر چیف ہمیں رابرٹ کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی، وہ ایسے معاملات کی کھوج میں ماہر ہے، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ ہاں، اسے یہ معاملہ سونپ دو، لیکن اسے کہو کہ وہ جس قدر جلد ہو سکے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ دے، تاکہ اگر کوئی گروپ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے تو اس کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے، سپر چیف نے کہا۔ یس سپر چیف، سیٹھ ہاشم نے کہا، اور جب دوسری طرف سے ریسیور رکھا گیا تو سیٹھ ہاشم نے بھی ریسیور رکھ دیا، اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک ڈائری نکالی اور اسے کھول کر اس کے صفحے پلٹنے لگا۔ اسے رابرٹ کے فون نمبر کی تلاش تھی۔ رابرٹ ایکریمیا کی کسی سرکاری ایجنسی میں کام کرتا تھا، پھر وہاں کسی سنڈیکیٹ کی دشمنی کی وجہ سے وہ مستقل طور پر پاکستان آ گیا، اور پھر اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا جس کا کام ایجنسی کے اسی انداز میں کام کرنا تھا، اور اس گروپ میں اسے خاصی شہرت مل گئی تھی۔ وہ بہت جلد معلومات حاصل کر لیتا تھا۔ ڈائری میں اس کا نمبر پڑھ کر سیٹھ ہاشم نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس رابرٹ بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے قراہتا سی مردانہ آواز سنائی دی۔ سیٹھ ہاشم بول رہا ہوں، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ او آپ، آج کیسے میری یاد آ گئی آپ کو؟ دوسری طرف سے رابرٹ نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے ایک کام ہے میرے پاس، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے میرا انتخاب کیا، بتائیے کیا کام ہے، رابرٹ نے کہا۔ ہوٹل ریڈ سٹار میں ایک پیشہ ور قاتل سائمن رہتا تھا، تم جانتے ہو اسے، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ ہاں بہت اچھی طرح، مگر وہ تو ہلاک ہو گیا ہے، اسے ہسپتال میں گولی مار دی گئی ہے، میں نے کل اخبار میں پڑھا تھا، رابرٹ نے کہا۔ ہاں، اسے زخمی حالت میں اس کے کمرے سے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ اس کے کمرے میں 2 مقامی عورتیں گئی تھیں، اور پھر اس بارے میں فون پر اطلاع بھی ایک عورت نے دی تھی۔ ہم ان عورتوں کے بارے میں تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ معلوم کر لوں گا، لیکن معاوضہ 50 لاکھ روپے دینا ہوگا، رابرٹ نے کہا۔ مجھے منظور ہے، لیکن کام حتمی اور جلد از جلد ہونا چاہیے، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ ایسا ہوگا، رابرٹ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میری کوٹھی پہ کسی آدمی کو بھیج دو، میں آدھی رقم کا چیک دے دیتا ہوں۔ کب تک یہ کام ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر کام شروع کر دو، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ اوکے، میرا آدمی آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا، اس کا نام مارٹن ہے، رابرٹ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں اس کا منتظر رہوں گا، بھیجو اسے، سیٹھ ہاشم نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جوانا کی کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جوانا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں رانا ہاؤس سے روانہ ہوئے تھے، اور ان کی منزل دارالحکومت کے نواحی علاقے کی ایک نو آبادی علاقہ سلطان نگر تھا۔ ماسٹر، یہ لوگ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اچانک جوانا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ملک میں اچانک اغوا برائے تاوان کا مکروہ دھندا نہ صرف شروع ہوا ہے، بلکہ اب کافی حد تک پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک متمول آدمی سیٹھ ارشاد کو صبح کے وقت پارک میں سیر کرتے ہوئے اغوا کیا گیا، اور پھر اس کے بیٹوں سے 2 کروڑ روپے تاوان لے کر چند گھنٹوں بعد اسے آزاد کر دیا گیا۔ ہم اس سیٹھ ارشاد کے اغوا کنندگان کے پیچھے ہیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن ماسٹر، یہ کام تو پولیس یا انٹیلیجنس کا ہے، آپ اس سلسلے میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ جوانا نے کہا۔ بس اچانک یہ سلسلے میں داخل ہو گیا، اور مجھے بے حد افسوس ہے کہ ہماری پولیس اور انٹیلیجنس دونوں اس پر مکمل توجہ نہیں دے رہی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ماسٹر، یہ کرائم تو اب پوری دنیا میں بے حد مقبول ہوتا جا رہا ہے، اور بے شمار گینگ وجود میں آ چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک گینگ تو نہیں ہوگا، لامحالہ کئی گینگ ہوں گے، آپ کس کو ٹریس کر کے ختم کریں گے؟ جوانا نے کہا۔ آج کل کوئی کام نہیں ہے، اس لیے جب تک کوئی کیس نہیں ملتا اس کام پر لگے رہیں گے، جتنے گینگ بھی ختم ہوں گے کریں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا، عمران نے۔ اور پھر تقریباً گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ دارالحکومت کی اس نواحی آبادی سلطان نگر پہنچ گئے۔ آبادی خاصی گنجان تھی، لیکن وہاں کی گلیاں اور سڑکیں قدرے فراخ تھیں اور صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مکانات بھی بہتا تھے، اور وہاں سے گزرنے والے لوگ متوسط طبقے کے افراد لگ رہے تھے، جو بڑی حیرت اور ستائش بھری نظروں سے جوانا کے اس بحری جہاز نما کار کو دیکھ رہے تھے۔ عمران نے جوانا کو کار روکنے کا اشارہ کیا، اور پھر کار رکتے ہی دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور ایک نان بائی کے چھوٹے سے ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ کالو دادا کا ہوٹل کہاں ہے؟ عمران نے دکان پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی سے پوچھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس سڑک کے آخر میں دائیں طرف کو مڑ جائیں، ادھر کالو دادا کا ہوٹل ہے۔ اس آدمی نے عمران کی بات کا جواب تو دے دیا، لیکن اس کے بتانے کا انداز بے حد ناگواریت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کالو دادا کون ہے؟ آپ نے بڑے ناگوار انداز میں جواب دیا ہے۔ عمران نے اس کی ناگواریت کو واضح انداز میں محسوس کرتے ہوئے کہا تو وہ نان بائی بے اختیار چونک پڑا۔
آپ اس سے ملنے آئے ہیں؟ نان بھائی نے پوچھا۔ آپ میری چھوڑیں، اس کے بارے میں بتائیں، عمران نے کہا۔ کیا بتاؤں جناب، کیوں میری دکان تباہ کرانا چاہتے ہیں آپ؟ اس کے آدمی مجھے میرے بچوں سمیت سر عام ذبح کر دیں گے۔ آپ جیسے بڑے آدمی ہو، اس کے سرپرست ہیں، مجھ پر مہربانی کریں۔ نان بھائی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا نام سامنے نہیں آئے گا۔ یہ بتا دیں کہ کالو دادا کا اصل دھندا کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے واقعی نہیں معلوم، کیونکہ میں غریب سا آدمی ہوں، اپنی محنت مزدوری میں لگا رہتا ہوں، بس سنتا رہتا ہوں کہ وہ اس سارے علاقے کا دادا ہے، نان بھائی نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے جوانا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس کو اٹھا کر لے جانا ہے ماسٹر، جوانا نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اس نان بھائی سے بات کرنے کے بعد میں نے ارادہ بدل دیا ہے، اب اس سے یہی پوچھ گچھ ہوگی سب کے سامنے، عمران نے کہا۔ کوئی خاص بات ہوئی ہے ماسٹر جو آپ نے ارادہ بدل دیا ہے؟ جوانا نے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بیچارہ شریف آدمی اس کے نام سے ہی خوف زدہ ہے، ایسے گنڈوں کو عام لوگوں کے سامنے ہی سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگ ان سے خوف زدہ نہ ہوں اور انہیں محسوس ہو کہ غلط آدمی کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر، لیکن پولیس نہ آ جائے، جوانا نے کہا۔ اتنے عرصے میں جہاں پاکستان میں رہنے کے باوجود ابھی تم ایکریمیا میں زندہ ہو، جہاں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی، اور اگر آ بھی گئی تو اسے سنبھالا جا سکتا ہے، عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس چوڑی گلی کے آخر میں عمران نے جوانا کو دائیں طرف جانے والی چوڑی گلی کی طرف مڑنے کا کہا تو جوانا نے کار اس طرف موڑ دی۔ یہ گلی بھی خاصی چوڑی تھی، اس لیے جوانا کی لمبی چوڑی کار اطمینان سے چلتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی۔ اس گلی میں اکا دکا دکانیں تھیں۔ عمران نے ایک جگہ کار رکوا کر نیچے اتر کر ایک دکاندار سے کالو دادا کے بارے میں پوچھا۔ جناب، اس گلی کے آخر میں کالو دادا کا ہوٹل ہے، آپ آگے جائیں گے تو آپ خود دیکھ لیں گے، دکاندار نے جواب دیا۔ کیا اس پر کوئی بورڈ لگا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، اس پر ایک مشروب کا بڑا سا بورڈ ہے اور بس، دکاندار نے ایک مشروب کا نام لیتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کافی بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزرے۔ یہ چائے کا ہوٹل تھا، لیکن خاصا بڑا تھا۔ باہر بھی کرسیاں اور میزیں پڑی ہوئی تھی، لیکن یہ سب ایک دوسرے پر رکھی ہوئی تھی، شاید انہیں استعمال کے وقت باہر کھول کر رکھا جاتا ہوگا۔ کچھ آگے جا کر عمران نے کار روکنے کا کہا تو جوانا نے کار ایک سائڈ پر کر کے روک دی۔ اسے بیک کر کے کھڑی کرو، کیونکہ ادھر آگے نہ جانے کس ٹائپ کا راستہ ہو اور تمہارا یہ بحری جہاز کہیں پھنس نہ جائے، عمران نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا، اور پھر اس نے کار کو موڑنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن وہاں موجود سامان کی وجہ سے اسے ایسا کرنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی، جبکہ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہوٹل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ ہوٹل کے بڑے ہال میں داخل ہو گیا۔ یہ خاصا بڑا ہال تھا اور جہاں لوگ بھی خاصی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سب کھلے عام گلاسوں میں بھری ہوئی مقامی شراب پینے میں مصروف تھے۔ ہال میں مقامی شراب کی انتہائی تیز اور ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ منشیات بھرے سگریٹوں کا دھواں بھی ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ وہاں موجود سب افراد حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ عمران ہر لحاظ سے ان سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ جہاں موجود لوگ زیر زمین دنیا سے تعلق رکھنے والے تھے اور انتہائی گھٹیا طبقے کے افراد نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف کونے میں بڑا سا کاؤنٹر تھا، جس کے پیچھے 4 آدمی کھڑے تھے، جن میں سے ایک پہلوان نما آدمی تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں تیز لیکن شیطانی چمک تھی، چہرے پر حباست نمایاں نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں کاؤنٹر پر ہاتھ رکھے تھوڑا سا جھکا ہوا تھا۔ اس کی نظریں عمران پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹتا ہے، اور اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ کالو دادا کا ہوٹل ہے، عمران نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اس پہلوان نما آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، مگر آپ کون ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پہلوان نما نے سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اس سے ملنا ہے، میرا نام علی عمران ہے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ وہ تو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، 1 ماہ بعد آئیں گے، اس پہلوان نما آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن عمران اس کے چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات سے ہی سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیا ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام بخشو پہلوان ہے اور میں ہوٹل کا مینیجر ہوں، اس پہلوان نما آدمی نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر جکلا چونکنے کے تاثرات ابھرے۔ اس کی نظریں عمران کے عقب میں جمی ہوئی تھی۔ عمران نے سر موڑ کر دیکھا تو جوانا اس وقت اس ہوٹل میں داخل ہو کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور ظاہر ہے بخشو پہلوان اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ کیا تم واقعی درست کہہ رہے ہو کہ کالو دادا ملک سے باہر گیا ہوا ہے؟ عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، لیکن تم کیوں کالو دادا سے ملنا چاہتے ہو؟ بخشو پہلوان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مجھے اس سے ایک ذاتی کام کرانا تھا، اور اگر وہ میرے اس کام کی حامی بھر لیتا ہے تو اسے 50 لاکھ روپے نقد مل سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس سے کہیں کم معاوضے پر کوئی دوسرا یہ کام کر دے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ 50 لاکھ روپے؟
ایسا کیا کام ہو سکتا ہے؟ بخشو پہلوان نے چونک کر پوچھا۔ کالو دادا کے لیے کام تھا، صرف اسے ہی بتایا جا سکتا ہے، اب بولو، ہم واپس جائیں یا کوئی رابطہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ فون پر رابطہ ہو سکتا ہے؟ ویسے نہیں، بخشو پہلوان نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اسے شاید عمران کے ساتھ جوانہ کو دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ عمران کا تعلق پولیس یا انٹیلیجنس سے نہیں ہے، کیونکہ پولیس اور انٹیلیجنس والے غیر ملکیوں کو ملازم نہیں رکھتے، اور شاید اسی وجہ سے اس کے سخت موقف میں خاصی نرمی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، فون پر بات کراؤ، عمران نے کہا۔ ادھر پیچھے بڑے کمرے میں آ جائیں، لیکن آپ اکیلے آئیں گے؟ یہ حبشی یہیں رہے گا، بخشو پہلوان نے کہا۔ جوانہ تم یہیں رکو، عمران نے مڑ کر جوانہ سے کہا۔ یس ماسٹر، جوانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر عمران اس بخشو پہلوان کی رہنمائی میں سائڈ پر موجود تنگ سی گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔